بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انسٹرومنٹ آف کریڈٹ منی کے بارے میں، آلات زر اعتبار، کہ وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں جن کو ہم بطور منی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنسی اور میٹالک منی کے علاوہ کریڈٹ منی کی کچھ صورتیں ہیں، اعتباری زر جنہیں کہتے ہیں۔ تو اعتباری زر میں وہ کون سی ایسے ذرائع ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں جن کو ہم بطور منی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ روایتی آلات ہوتے ہیں، وہ تو بڑا سمپل ہے کہ کتابی حساب، جسے بک اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ سب سے سادہ صورت ہے کہ آپ کسی محلے کی دکان سے یا شہر سے اپنے اعتبار یا بھروسے کی بنا پہ ادھار چیزیں خریدتے رہتے ہیں، وہ اس کو اپنی کاپی میں درج کرتا رہتا ہے جتنا ادھار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کتابی اکاؤنٹ۔ دوسرا اس کی شکل ہے پرومزری نوٹ یا پرنوٹ۔ یہ اعتبار کی دوسری صورت ہے جس میں مقروض ادھار دینے والے کو ایک تحریر لکھ کے دیتا ہے کہ بھئی اتنی مالیت کی چیزیں میں نے وصول کر لی ہیں اور اتنے عرصے کے بعد میں آپ کو یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اس طرح پر ٹکٹیں لگ جاتی ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے۔ مطلب بڑا سمپل ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرنا ہوا کہ جی 3 مہینے بعد اتنی رقم ادا کر دوں گا، تو اسے پرامزری نوٹ یا پرنوٹ کہتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں، کتابی حساب اور پرامزری نوٹ۔ اور اس کے بعد جو انسٹرومنٹ ہے اسے کہتے ہیں ہنڈی یا بل آف ایکسچینج۔ تو جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں عموماً ساری جو لین دین کرتے ہیں وہ نقد نہیں کرتے، وہ کچھ ادھار مال بھی خریدتے ہیں۔ تو مال فروخت کرنے والا خریدار کے نام ایک حکم نامہ لکھ دیتا ہے جس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد جتنی اس نے چیزیں وصول کی ہیں ان کی مالیت کی رقم جو ہے وہ ہنڈی کے حامل کو ادا کر دی جائے گی۔ اس پر مال وصول کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں۔ ایک یہ پیس آف پیپر ہوتا ہے جس میں مال وصول کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں اور مال دینے والے کی طرف سے حکم نامہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بینک کے پاس یہ ہنڈی یہ ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا۔ اس پہ مدت بھی لکھی ہوتی ہے۔ اگر مقررہ مدت سے پہلے آپ جائیں گے تو اس پہ ہنڈی پہ بٹا لگے گا۔ بٹا کا مطلب ہے کہ ڈسکاؤنٹ لگے گا، جتنی اس پہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، فرض کر لیں 1,00,000 لکھا ہوا ہے تو پورا 1,00,000 نہیں ملے گا، اس پہ کچھ بینک ڈسکاؤنٹ لگائے گا۔ فرض کر لیں 10,000 کارڈ لیتا ہے، اور اگر 3 ماہ کے بعد یعنی مقررہ مدت کے بعد آپ جائیں گے تو پوری اماؤنٹ آپ کو مل جائے گی۔ اس ہنڈی کی بھی 2 قسمیں ہیں، درشنی ہنڈی فیس بل اور مدتی ہنڈی ٹائم بل۔ جو فیس بل ہے اس ہنڈی کو جس وقت بھی پیش کریں گے اسی وقت اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ وہ فکس ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ مطلب اگر ڈارا والا کا کوئی شخص لاہور کے کسی تاجر سے کوئی مال خریدتا ہے تو اسے جب یہ درشنی ہنڈی یا بل موصول ہوگا اسی وقت اس کی ادائیگی کر دے گا۔ ٹائم بل، مدتی ہنڈی کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ایسی ہنڈی ہے جس کی ادائیگی ایک معینہ مدت مثلاً 3، 6 یا 9 ماہ کے بعد کی جائے۔ جتنی مدت کی کوئی ہنڈی ہوتی ہے اس مدت کے پوری ہونے کے بعد یہ ہنڈی پیش کر دی جاتی ہے اور اس پر ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر آپ کو پہلے رقم چاہیے تو پھر آپ بینک کے پاس جب ہنڈی لے کے جائیں گے، کسی بھی تجارتی بینک کے پاس، اس پہ بٹا لگائے گا، یعنی اس پہ کٹوتی کر لے گا۔ تیسری قسم جو ہنڈی کی ہے وہ بدیشی یا غیر ملکی ہنڈی ہے۔ اس میں فرق یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے تاجر کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، مال خریدتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیر ملکی ہنڈی۔ دیشی یا ملکی ہنڈی ملک کے اندر ہی لین دین پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انسٹرومنٹ ہے کریڈٹ منی کا وہ چیک ہے۔ چیک کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک حکم نامہ ہوتا ہے جس میں چیک جاری کرنے والا بینک کے نام حکم لکھتا ہے کہ اس چیک کے بدلے میں اس چیک رکھنے والے کو اتنی اماؤنٹ جتنی وہ اوپر اندراج کریں گے وہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی اماؤنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہوگی اتنی کا چیک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیرڈ چیک یا حامل چیک۔ عام طور اس چیک کے اوپر بیرڈ کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو شخص بھی بینک میں چیک کرے وہ چیک پر درج رقم بینک سے حاصل کر سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی شناخت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے آج انسٹرومنٹ آف منی، انسٹرومنٹ آف کریڈٹ منی۔